السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرات محترم، بہت خوشی ہو رہی، اطمینان کی بات ہے کہ آپ نے تھوڑے سے بیٹھنے میں اصول کو سامنے رکھا ہوا ہے۔ مؤذن صاحب ڈرتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو آپ کو کھلا سیدھا مسئلہ بتاتا ہوں، اس لیے آپ فاصلہ رکھ کے بیٹھیں۔ اب مجھے مؤذن صاحب نے بتایا کہ ایک دن وہ نماز میں تھے تو ایک وکیل صاحب نے کہہ دیا کہ کافی بڑا سخت لفظ کہا کہ یہ شاید مولوی صاحب بھی بے ایمان ہو گئے ہیں، مؤذن صاحب کو کہا، یا ان کا ایمان ختم ہو چکا ہے، کوئی اس قسم کی بات کی۔ تو مؤذن صاحب نے بڑا ہلکا پھلکا جواب دیا، اور بالکل بات غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان احتیاطی تدابیر پر علماء بھی متفق ہیں اور میڈیکل سائنس بھی متفق ہے۔ ہر کام علماء کا نہیں ہوتا، ہاں علماء شرعی حدود میں ان تدابیر کو دیکھ کے پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ احتیاطی تدابیر شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ میڈیکل سائنس نے احتیاطی تدابیر بتائیں، علماء نے ان احتیاطی تدابیر کو اوکے کیا ہے۔ اب کیا کریں، سب کچھ اٹھا دیا گیا، آواز گونجے گی۔ اپنا قاری صاحب یہ دیکھیں ذرا، آواز کم کر دیں، آواز گونج رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور خدا نخواستہ اس دھرتی پہ، اس ملک میں اگر وبا کی طرح یہ چیز حد سے زیادہ بے قابو ہو گئی، پھر آپ ہی لوگ سب سے پہلے مولوی کو گالی دیں گے، مولویوں نے ہمیں مروا دیا۔ پتہ ہے آپ لوگوں کے مزاج کا، ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے پہلے دن سے آپ کو بتایا کہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ آپ کا جی نہیں بھی چاہتا تو علماء کے رائے کے احترام میں کریں بھائی، ایمان کی مضبوطی ذرا مسجد سے باہر دکھا دیں۔ تو ان چیزوں کا خیال کیا کریں، اس میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے۔ حالانکہ میں تو آپ کو شروع کی دنوں میں ہی سارا کچھ بتا چکا ہوں، بیماری کا متعدی ہونا بھی یقینی نہیں، متعدی نہ ہونا بھی یقینی نہیں۔ ایک میں بیلنس میں توازن کے ساتھ پہلے ہی میں بات کر چکا ہوں۔ ہاں راجح گمان یہی ہے کہ بیماری متعدی ہوتی ہے، اور حقیقت میں جراثیم متعدی ہوتے ہیں جو بیماری کا سبب کبھی بن جاتے ہیں، کبھی نہیں بنتے۔ یہ میں آپ کو ساری بات بتا چکا ہوں۔ خیر، انشاءاللہ کل رمضان ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا بلکہ چند گھنٹوں کے بعد ہی رمضان کا آغاز ہو جائے گا۔ جن مسجدوں میں تراویح ہو رہی ہے پورے قرآن کریم کے ساتھ، وہاں آپ پڑھیں۔ جن مسجدوں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے تراویح نہیں پورا قرآن پڑھا نہیں جا رہا، 10-20 صورتوں میں پڑھا جا رہا ہے، وہاں بھی اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آرام سے نماز پڑھ لیں۔ آپ نے پورا قرآن پڑھنا ہے تو اس مسجد کا رخ کر لیں جہاں پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ جہاں پورا قرآن نہیں پڑھا جا رہا تو اعتراض کی گنجائش نشتہ کوئی نہیں ہے، آپ ایسا نہ کریا کریں، سمجھ آئی؟ اس مجبوری کے عالم میں بہت سی چیزوں پر عمل نہیں ہو سکتا، لیکن انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اللہ ہمیں پورا ثواب بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات بھی عطا فرمائیں گے ماہ رمضان کی برکت سے انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یا ایہا الذین آمنوا، ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ مخاطب کر رہے ہیں ایمان والوں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، لکھ دیے گئے ہیں تمہارے اوپر روزے۔ یعنی روزے فرض کرنے کا، فرضیت کا طریقہ اللہ نے اسلوب کیا اختیار کیا، کتنا شاہانہ اسلوب ہے، اور اس اسلوب کے اندر کتنا زور ہے۔ اللہ اس اسلوب کے علاوہ بھی سادہ سا اسلوب اپنا سکتے تھے، لیکن اس اسلوب میں زور رکھا گیا، حسن رکھا گیا،
یا ایھا الذین آمنو، سب سے پہلے ایمان کو رکھا گیا ہے۔ لوگوں تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم روزے رکھو۔ یا ایھا الذین آمنو نبی ہوتا تو حکم آ سکتا تھا، ہم ہیں ایمان والے، اللہ کا شکر ہے، چاہے حقیقت میں چاہے ظاہری طور پہ، منافق تو ہیں نا ہم، لیکن یا ایھا الذین آمنو کے بغیر بھی حکم آ سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے روزے کا حکم دینے سے پہلے یا ایھا الذین آمنو کہا، جیسے قصاص کے بارے میں کہا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتل، قتل کے معاملات میں تمہارے اوپر قصاص لکھ دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو پتا تھا بعد میں ایسی لکھائیاں بھی آئیں گی جس میں سزائے موت انسان دینے سے کترائے گا۔ اگر سزائے موت دینی بھی ہو تو اس کو اس طرح ٹیکنیکل طریقوں سے اسے معطل کر کے رکھ دے گا کہ سزائے موت ہو ہی نہ سکے۔ اللہ یہ تمام کھڑ پینچوں کو اچھی طرح جانتا ہے، تمام ٹیکنیکل طریقوں کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ ایمان والے یاد دلایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارا ایمان ہے نا، اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم روزے رکھو۔ کتب علیکم الصیام، لکھ دیے گئے ہیں تمہارے اوپر روزے۔ کتبہ، کتبہ کا لفظ نہ بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ آرڈر کر سکتے تھے، لیکن ایک وربلی آرڈر ہوتا ہے اور ایک ریٹن آرڈر ہوتا ہے۔ ریٹن آرڈر کی حیثیت حد سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو اسلوب اختیار کیا وہ ریٹن آرڈر کا اسلوب اختیار کیا ہے، لکھ دیے گئے ہیں تمہارے اوپر روزے۔ اس آرڈر کے اندر زور ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس آرڈر کے اندر زور ہے، جو اگر نہ لکھنا ہوتا تو اس کے اندر وہ زور نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے؟ تو کتب علیکم الصیام، لکھ دیے گئے تمہارے اوپر روزے، اور سب سے پہلے ایمان کو لایا۔ ایمان کے بغیر روزہ نہیں، ایمان کے بغیر نماز نہیں، ایمان کے بغیر حج نہیں، ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ ہاں ایمان کے بغیر بندے جتنے مرضی نیک اعمال کر لے، سوشل ورکنگ کر لے، پوری دنیا کو وہ کھانا کھلاتا پھرے، ایمان کے بغیر ہے، اللہ اس کا اجر دنیا میں دیتے ہیں، آخرت میں بالکل بھی نہیں رکھتے۔ ایمان کی بنیاد پہ تمام اعمال ثابت رہتے ہیں، اور جہاں ایمان نہ ہو اللہ کسی عمل کو ثابت رہنے نہیں دیتے، بلکہ وہ چلتے پانی کے اوپر نقشہ بنانے والی بات ہے، یا ریت کی بنیادوں پہ محل کھڑا کر دینے والی بات ہے۔ بنیادیں ریت کی ہوں، محل کھڑا کیسے ہو؟ چلتے پانی پہ نقشہ بنے تو کیسے بنے؟ ایمان کے بغیر اعمال اپنا وجود رکھیں تو کیسے رکھیں؟ اس لیے رمضان میں اعمال سے بھی پہلے ایمان بنانے کی کوشش کریں۔ اعمال کی باری بعد میں ہے، ایمان کی پہلے ہے، اور ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، یہاں ایمان سب سے آخر میں، اور ہم ایک چلتا پھرتا جملہ بولتے ہیں، جی حقوق اللہ کی تو پوچھ ہی نہیں ہونی، حقوق العباد۔ ارے حقوق العباد بعد میں ہیں، حقوق اللہ پہلے ہیں۔ حقوق اللہ کی وجہ سے حقوق العباد میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ حقوق العباد تو مشکل ہے، حقوق اللہ تو آسان ہے، اور حقوق العباد حقوق اللہ کی وجہ سے ہیں۔ اللہ کا تصور ہی نہ ہو تو بندے کا حق کہاں سے آ گیا؟ وہ تو پھر جنگلیت آئے گی، جہالت آئے گی، جاہلیت آئے گی۔ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، سب سے پہلے اللہ کا رشتہ ہے۔ اللہ کے رشتے کی وجہ سے نبی کے ساتھ رشتہ ہے، اللہ کے رشتے کی وجہ سے باپ کے ساتھ رشتہ ہے، اللہ کے رشتے کی وجہ سے ماں کے ساتھ رشتہ ہے، اللہ کے رشتے کی وجہ سے اولاد کے ساتھ رشتہ ہے،
اللہ کے رشتے کی وجہ سے مقتدیوں کے ساتھ، مقتداؤں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ، افسران بالا کے ساتھ، فرد کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، سیاست کے ساتھ رشتہ ہے۔ ان تمام رشتوں میں بالا تر رشتہ اللہ کا ہے۔ اللہ کے رشتے کی بنیاد پہ تمام رشتے استوار ہو جائیں، ان رشتوں کے اندر پختگی آتی ہے۔ اللہ کے رشتے کو نظر انداز کر کے رشتے استوار ہوں تو وہ رشتے کسی کام کے نہیں رہتے۔ اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنو، ایمان کا رشتہ سب سے پہلے ہے، اس بنیاد پہ پھر اعمال کا رشتہ استوار ہوگا۔ کتب علیکم الصیام، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسی چیز کی کمی ہے۔ کہتے ہیں نا اندھوں نے ہاتھی پہ ہاتھ رکھا کہ یہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے، جس نے سونڈ پہ ہاتھ رکھا اس نے کہا ہاتھی سونڈ کی طرح ہوتا ہے، اس نے سونڈ کا نقشہ بنا دیا، اس طرح کر کے ہاتھی ایسے ہوتا ہے۔ جس نے پوچھل پہ ہاتھ رکھا اس نے ہاتھی کی کو ڈیفائن ہی جس طرح پوچھل ہوتی ہے اس طرح، جہاں جہاں جس کا کان، ناک، ہاتھ، پاؤں، پیٹ جہاں ہاتھ لگا اس نے ہاتھی کو، اس اندھے نے ہاتھی کو ڈیفائن ان اندھوں نے اسی طرح کیا۔ ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے، ہم اسلام کے کسی ایک شعبے کو ہاتھ لگا لیتے ہیں، پورے اسلام کی تعبیر کو اس طرف شفٹ کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اسلام کا متوازن تصور اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میں اس پر بھی بات کروں گا کسی وقت۔ اس دین میں اللہ نے بڑا توازن رکھا ہے۔ اس دین میں معیشت بھی ہے، اس دین میں معاشرت بھی ہے، اس دین میں دعوت بھی ہے، اس دین میں جہاد بھی ہے، اس دین میں محبت بھی ہے، اس دین میں اللہ کے لیے عداوت اور بغض بھی ہے۔ لیکن ہمارا یہ مسئلہ ہے، جس کو معاشیات کا مسئلہ اچھا لگا اس نے معاشی مسئلے کو پکڑ لیا، اسلام کی ساری تعبیر معاشی کر دی۔ جس کو سیاست اچھی لگی اس نے سیاست کو پکڑ لیا، اسلام کی ساری تعبیر سیاسی کر دی۔ جس نے اخلاقیات کو پکڑ لیا اس نے اسلام کی پوری تعبیر اخلاقیات سے اور سوشل ورکنگ سے کر لی۔ عقیدہ اس کے سامنے نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ساری چیزیں، اخلاقیات بھی ہے، سماجیات بھی ہے، عمرانیات بھی ہے، معاشیات بھی ہے، سیاسیات بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اس کی سب سے اوپر ایمانیات ہے، ایمانیات ہے، باقی ساری چیزیں ہیں، ایمانیات نہیں، ان میں سے ایک بھی نہیں۔ شاہ کلید ایمان ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جائے بیڑا پار، پاکستان کا سماج ٹھیک ہو جائے بیڑا پار۔ دیکھو جی باہر کے لوگوں کی اخلاق کیسے، ہمارے اخلاقیات ٹھیک ہو جائیں بیڑا پار۔ نہیں بھائی، ایمان ٹھیک ہو جائے، شاہ کلید ایمان ٹھیک ہو جائے، باقی چیزیں سنورتی چلی جائیں گی۔ نبی علیہ السلام جب مبعوث ہوئے، اعلان نبوت ہوا، تو مجھے بتائیں کون سی ایسی برائی نہیں، کون سی ایسی برائی ہے جو مشرکین مکہ کے ماحول میں نہیں تھی؟ شراب، زنا، کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑے آگے بڑھانے پہ دوڑانے پہ جھگڑا، جو بھی الطاف حسین حالی نے نظم کے اندر جو پوری ایک لکھ دی ہے، تصویر کشی کی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے آ کر کس بیماری پہ ہاتھ رکھا سب سے پہلے؟ یہ دیکھیں نا، آپ نے یہ کہا شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، لامحدود شادیاں نہ کرو، نہیں، آپ نے سب سے پہلے ایمان پیدا کیا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ لوگوں اس پہ آ جاؤ۔ جب اللہ کی عظمت آ گئی، اللہ کی حقیقت، اللہ کا تصور صحیح دل میں بیٹھ گیا، اس کی ذات کا، اس کی صفات کا دل میں بیٹھ گیا، آخرت کا تصور اللہ کے نبی نے پیدا فرمایا، جزا اور سزا کا تصور، جواب دہی کا تصور، ذمہ داری کا تصور۔ انہی دو چیزوں کے لیے نبی مبعوث ہوا کرتے ہیں، توحید، آخرت، ان دونوں کے لیے رسالت اور نبوت کا سلسلہ جاری ہوا۔ جب ایمان بنا اور آخرت پر پورا یقین حاصل ہو گیا صحابہ کو، تو پھر اللہ کے نبی جو جو حکم دیتے چلے گئے، سمعنا اطعنا، سرنڈر ہوتے چلے گئے۔ میں سوچتا ہوں میں مجھ جیسا کمزور بندہ چائے نہیں چھوڑ سکتا، میری پوری زندگی مطالعے میں چائے کے ساتھ گزری ہے کم و بیش، تو عرب میں تو شراب کے سینکڑوں نام ہیں بھائی،
لیکن ایک ہی آرڈر ہوا، چھوڑ دو شراب۔ مدینے کی گلیاں نہروں کا نقشہ پیش کر رہی تھیں، کوئی مزید ان کو سمجھانے کی ضرورت، 4 شادیوں تک محدود ہو جاؤ، مزید سمجھانے کی ضرورت، زکوٰۃ دو، مزید سمجھانے کی ضرورت، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مزید سمجھانے کی ضرورت، سود کو چھوڑ دو، مزید سمجھانے کی ضرورت۔ کیوں؟ بنیاد پہ کام ہو چکا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی بنیاد پر آج بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑی بڑی اسلامی تحریکیں ہیں مصر میں، پاکستان میں، ہر جگہ، لیکن ناکامی سے دوچار ہوتی ہیں، اور ناکامی سے دوچار ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے جو ایمان کے غلبے کی تحریک ہے وہ معذرت کے ساتھ تقریباً تحریک والے تو ایمان کی سوچ رکھتے ہوں گے، لیکن جو ایمان کے غلبے کی سوچ پیدا کرنی ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ وقت کے زندیقوں اور مرتدوں کو بھی ساتھ ملا کر اسلام کے غلبے کی تحریک چلاتے ہیں۔ وہ چلے گی تو کیسے چلے گی؟ جب مقابلے کا وقت آتا ہے تو صف بندی ہوتی ہے، اور صف بندی کے اندر صرف مخلص آتے ہیں، منافق نہیں آتے۔ ہم منافقین کو بھی ساتھ ملا کے اسلام، اتحاد امت بنو کے نام سے کام کرنا چاہتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ ہے ایمان۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ صیام صوم کی جمع ہے، پلورل ہے، روزے، یا یہ مصدر ہے روزے رکھنا، تو دونوں ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں۔ اس لیے آپ ترجمے میں دیکھیں گے کہیں روزہ فرض کر دیا گیا لکھا ہوتا ہے، کہیں روزے فرض کر دیے گئے لکھا ہوتا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے گزشتہ تمام امتوں پر بھی روزے فرض کر دیے گئے۔ امتوں کی تاریخ بھی بتا دی، حوصلہ بھی دے دیا، یہ کوئی تم نیا کام نہیں کر رہے۔ پہلے امتوں کے تزکیہ نفس کے لیے بھی یہی کام ہوتا رہا ہے۔ ہر امت کے نفس کو پاک کرنے کے لیے اس میں روزہ رکھا گیا ہے، روزے کا عمل۔ ہر امت کے جسم کو، روح کو پاک کرنے کے لیے روزے کا عمل رکھا گیا تھا، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اور پھر قرآن کے ایک انداز بھی ہے، قرآن جب کوئی حکم دیتا ہے نا جو عمومی طور پر کسی پر گراں گزرتا ہو تو اس کے دل کو ذرا تھام بھی لیتا ہے، تالیف قلب۔ تو یہاں دل کو تھام کے کہا روزے رکھو، کوئی بات نہیں، کوئی انہونا کام نہیں ہے، گزشتہ تمام امتیں روزہ رکھتی رہی ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو بھائی روزوں سے کیا حاصل ہوگا؟ روزوں سے کیا حاصل ہوگا؟ کبھی تقوی حاصل ہوگا۔ لعلکم تتقون، تقوی حاصل ہوگا۔ لعلکم تتقون کے میں 2-3 ترجمے کر دیتا ہوں۔ یقیناً تمہیں تقوی حاصل ہوگا۔ جب یقیناً ترجمہ کریں گے تو پیچھے صرف روزے کی حقیقت ہوگی، کیونکہ روزے کی صورت سے نہیں، روزے کی حقیقت سے تقوی حاصل ہوتا ہے یقینی طور پر، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ اس کا ترجمہ بھی آپ یقینی ہی کر دیں۔ اور تیسرا، عجب نہیں کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، توقع ہے کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ اور اس کے اندر پھر 2 اسلوب ہیں۔ ایک اللہ کا شاہانہ انداز ہے، افسر بالا ہوتا ہے نا، کسی ماتحت کو کوئی کام کہتا ہے کہ یار یہ کام کر لو، چلیں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ وہ ماتحت سمجھتا ہے مجھے یقینی طور پر یہ چیز، مجھے انعام ملنا ہے، لیکن جو بالا افسر ہوتا ہے وہ یقینی طور پر بات نہیں کرتا، وہ اپنی افسری کو سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہاں کچھ کر لیں گے یار، جاؤ یہ کچھ کر لیں گے۔ اس کا شاہانہ انداز ہے جس کے اندر یقینیت خود بخود آتی ہے، اگرچہ الفاظ میں یقینیت نہیں ہوتی، دیکھ لیں گے اچھا بھائی۔ یہ اللہ کا شاہانہ انداز ہے، اللہ بندے کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر دیں، بھائی روزے رکھو، ہاں امید ہے، عجب نہیں کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ وہ تو ہونا ضروری ہے، وہ تو اس نے ہونا ہی اللہ کی طرف سے۔ 3 ترجمے۔ تیسرا، چوتھا، وہ چوتھا یہی ہے لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ، امید ہے، توقع ہے کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ یہ توقع کیوں کہا؟ ضروری نہیں کہ ہر بندے کو روزے سے تقوی حاصل ہو۔ جو روزے کی صورت، خالی شکل و صورت پر، اس کے ڈھانچے پر عمل کرے گا
اسے وہ تقوی کا کمال نہیں مل سکتا. جو روزے کی حقیقت پر عمل کرے گا اسے ہی ملے گا. اس لیے کہا کہ توقع ہے کہ تمہیں تقوی مل جائے روزے کی وجہ سے. توقع ہے. اب توقع ہے تو اس کے اندر یقین ہی نہیں. ملے گا کسی کو ملے گا, کسی کو نہیں ملے گا. ملے گا ان کو جو روزے کی حقیقت پر آئے گا, اور جو روزے کی صورت پر رہے گا اس کے تقوی نہیں ملے گا, تقوی کا کمال نہیں ملے گا. بات سمجھ آ گئی؟ اس کی مزید تشریح میں تھوڑا سا آگے جا کے مزید کر دوں گا. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ایام معدودات, ارے بھائی گنتی کے چند دن ہیں, پریشان نہیں ہونا. اس میں بھی اللہ تسلی دے رہے ہیں. یہ قرآن کریم کا انداز ہے. ایام معدودات, گنتی کے چند دن ہے, اور وہ بھی مقررہ, جو آگے شہر رمضان سے پتہ چل رہا ہے. گنتی کے چند دن تسلی ملی. سب سے پہلے تسلی کہاں سے ملی؟ ارے بھائی گزشتہ امتوں پر بھی روزے تھے. دوسری تسلی کہاں سے ملی؟ گنتی کے چند دن ہے. تیسری تسلی کہاں سے ملی؟ مقررہ دن ہے. یہ نہیں کہ میرے اوپر کسی اور مہینے میں, آپ کے اوپر کسی اور مہینے میں. جب سب ایک ساتھ روزہ رکھیں گے تو روزہ آسان ہو جاتا ہے. حقیقت میں آپ کو بتاؤں, میں نوافل میں بڑا کمزور انسان ہوں, لیکن نفلی روزہ رکھ کے دیکھا ہے. فرض روزہ آسان ہے, نفل روزہ مشکل ہے. نفل روزے میں سارے کھا رہے ہوتے ہیں, کھانے پینے سے رکنا ہی مسئلہ بن جاتا ہے, ہر وقت طلب بڑی ہوتی ہے. اور روزے میں ماحول بنا ہوتا ہے. ماحول نیکی کا ہو نیکی آسان, ماحول گناہ کا ہو گناہ. اس لیے ماحول کی فکر کیا کریں. کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ ہے ایام معدودات. فمن کان منکم مریضا او علی سفر. اب تسلی پہ تسلی, چوتھی تسلی ہے. یار کوئی مریض ہے تم میں سے یا سفر پر ہے, تو اسے یہ اختیار ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں رکھ لے. چوتھی تسلی آ گئی. مریض, مرض شدید بھی ہو سکتا ہے, خفیف بھی ہو سکتا ہے, برائے نام بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہاں اس مرض سے وہ مرض مراد ہے جو روزے میں خلل انداز ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ظرف پر بھی رکھ دیا ہے. اس لیے کسی ڈاکٹر سے پوچھیں, اس ڈاکٹر سے پوچھیں جو خود روزے رکھتا ہو. جو خود ہی کھو جائے روزہ نہیں رکھتا, نہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا, ہاں جی ٹھیک ہے. اسی ڈاکٹر کے کہنے پر آپ سگریٹ, عام دوسری چیزیں نہیں چھوڑیں گے, لیکن اسے کہنے پر روزے چھوڑ دیتے ہیں. تو چور اندر کچھ اور ہے. دیندار ڈاکٹر کہے, آپ کی بھی اندر سے شہادت ہو, پھر جا کے روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے. سفر 3 دن کا سفر جو 48 میل ہے, 77 کلومیٹر, اس پہ بندہ چلا جائے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اور جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ رکھے اور آئندہ امید بھی نہ ہو کہ وہ روزہ رکھنے کی ہمت اس کے اندر کے نہیں آئے گی, وہ فدیہ دے گا. ایک روزے کے بدلے 2 وقت کھانا, جیسا کھانا وہ کھاتا ویسا دے دے. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ. اگر اس سے اچھا کھانا دے دے یہ زیادہ بہتر ہے. یہ نہیں کہ آپ کسی کو کھانا دے دیں آپ کا روزہ چلا دینا. یہ وہ مریض ہے جس کو شیخ فانی کہتے ہیں, روزہ رکھنے کی قابل ہی نہیں, اتنا بیچارہ بوڑھا ہو چکا ہے, یا جوان ہے, اتنا زبردست قسم کا مریض ہے, دمے کا مریض ہے, اسے دوائی استعمال کرنی پڑتی ہیں, یا شوگر کا ایسا ہائی پیشنٹ ہے کہ وہ رکھ ہی نہیں سکتا, وہ فدیہ دے گا. لیکن کل کلا اگر اسے روزے کی طاقت حاصل ہو گئی, وہ فدیہ صرف صدقہ ہوگا, روزہ دوبارہ رکھنے ہوں گے اسے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. آج کی نشست تو خیر مسائل کے حوالے سے نہیں, لیکن ضمناً مسائل آگے تو میں نے 1-2 مسئلہ بتا دیا آپ کو. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو, مریض ہو یا مسافر ہو, ایک بات یاد رکھ لو, اگر تمہیں روزے کی اہمیت کا, اس کی عظمت کا, اس کی اجر کا تمہیں پتہ ہونا, تو پھر تمہارے لیے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے. اگر تم جانو تو پھر تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے. آج کل سفر کون سا مشکل ہے بھائی, پہلی دنیا میں سفر بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن ایسا روزہ بھی نہیں رکھنا, سفر پہ گئے, ہانپ رہے ہیں, مر رہے ہیں, روزہ رکھیں, ایسا روزہ ناپسندیدہ ہے اللہ کے ہاں. پھر اللہ کی دی ہوئی اجازت سے فائدہ نہ اٹھانا ناشکری ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آگے چلتے ہیں. شہر رمضان
الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان، ماہ رمضان جس میں اللہ نے اتارا ہے قرآن. الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی اہمیت ہے ہی قرآن کی وجہ سے. لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارا گیا، نیچے پہلے آسمان پہ رمضان میں بیک وقت پورا. پھر جبرائیل امین کے ذریعے تھوڑا تھوڑا کر کے اترا، وہ بھی رمضان میں اترا غار حرا میں. اس کی ابتدا ہوئی ہے، وہ پورا رمضان میں نہیں اترا، اس کی ابتدا ہوئی ہے. پورا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اترا ہے رمضان میں. پھر اس کی ابتدا تھوڑی تھوڑی ہوئی ہے اترنے کی، وہ بھی رمضان میں. تو رمضان سید الشہور، مہینوں کا سردار اس لیے کہ اس میں رمضان جیسی کتاب اتری ہے. مفسرین تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ تمام آسمانی کتابیں رمضان میں اتری ہیں. الذی انزل فیہ القرآن، اب قرآن ہے کیا؟ کہدی للناس، قرآن کا تعارف کروایا جا رہا ہے. قرآن کی 3 بنیادی صفات کا. سراپائے ہدایت ہی ہدایت ہے، سراسر ہدایت ہی ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان، ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہیں جو ہدایت دینے والی ہیں، راہ راست دکھانے والی ہیں، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہیں. قرآن چیستان نہیں ہے، قرآن یونان کا فلسفہ نہیں ہے، قرآن آج کی کوئی ویسٹرن جو فلسفی ہے اس کی کوئی بک نہیں ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس میں جو حقائق زندگی کے بالکل واضح ہیں، ایچ پیچ نہیں، زو معنی باتیں نہیں، جن پر کفر و اسلام کا دار و مدار ہے وہ بالکل واضح ہیں. جہاں تک کہ فقہی استنباط وہ فقہا کا، علماء کا کام ہے، مجتہدین کا کام ہے، مفتیان کا کام ہے. وہ عام بندے کا کام نہیں کہ خود پنسل کاغذ لے کے بیٹھ جائے. اور قرآن کی تیسری بڑی، ایک تو ہدایت، واضح تعلیمات، حق و باطل کے فرق کو کھولنے والی کتاب ہے. کیوں؟ یہ اللہ کی کتاب ہے. جو جتنا طاقتور ہوتا ہے وہ اتنی کھلی بات کرتا ہے، جو جتنا دلیر ہوتا ہے وہ اتنی کھلی بات کرتا ہے. اللہ سے بڑا دلیر کون ہے؟ اللہ سے بڑا طاقت والا کون ہے؟ اللہ سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ اللہ بات کرتا ہے تو ادھر ادھر کی نہیں کرتا، کھل کر بات کرتا ہے. حق و باطل دو کٹ کے الگ ہو جاتے ہیں، یہ حق ہے، یہ باطل ہے. اور یہی قرآن کی صفت ہے. اور جو قرآن کے کا مطالعہ رکھتے ہیں ان کے اوپر بھی یہ اس کا پرتو پڑنا شروع ہو جاتا ہے، منافقت نہیں آتی. اور معاف کیجیے گا، جو ویسٹرن بکس پڑھتے رہتے ہیں، قرآن و سنت کے قریب نہیں آتے، ان کے اندر منافقت جنم لیتی ہے. کیونکہ ہر کتاب اپنے ہم نشیں پہ اثر انداز ہوتی ہے. کہتے ہیں نا، کہیں بابو صاحب سیر کر رہے تھے کتے کو لے کر، تو غریب آدمی ٹکرا گیا جا کے. بابو صاحب نے سٹک بھی پکڑی ہوئی تھی، ساتھ کتا بھی دوڑ رہا تھا. کہا تجھے پتہ نہیں تو کس سے ٹکرایا ہے؟ میں کون ہوں؟ کہا نہیں، تعارف کروانے کی ضرورت نہیں، آپ کے ہم نشین نے بتا دیا ہے کہ آپ کون ہیں، کس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. لا الہ الا اللہ. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس رمضان کو پالے وہ روزہ رکھے، رمضان کے روزے رکھے. یہ نہیں کہا رمضان میں روزے رکھے. فلیصمہ یہ مفعول بھی ہے، یہ مفعول فی نہیں ہے. رمضان میں روزے رکھے، ایک روزہ رکھ لیا میں نے، رمضان میں روزہ رکھ لیا. رمضان کے روزے رکھے، یہ آبجیکٹ ہے، مفعول بھی ہے. تو رمضان کے روزے 29 یا 30 سارے آ جائیں گے اس کے اندر. تو رمضان میں روزے رکھے ترجمہ غلط ہے، جو کسی نے نہیں کیا ہوگا. کوئی اس طرح کرتا ہے تو غلط کرتا ہے. رمضان کے روزے رکھے. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں. وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اللہ چاہتے ہیں کہ تم رمضان کی گنتی پوری کر لو. ادا کرو، ادا نہ کر سکے تو قضا کر کے پوری کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ چاہتے ہیں کہ تم اس کی بڑائی بیان کرو، کیونکہ اس نے تمہیں قرآن کی نعمت سے نوازا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ چاہتے ہیں کہ تم شکر کرو کیونکہ قرآن جیسی کتاب تمہارے اندر اتاری ہے. سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ روزے صرف تتقون نہیں ہے، تشکرون بھی ہے، لِتُكَبِّرُ اللَّهَ بھی ہے. روزے کیوں رکھے گئے؟ ہمیں تقوی حاصل ہو. روزہ کیوں رکھا گیا؟ شکر کی تربیت، ہمیں شکر کرنا ہے. قرآن کا شکرانہ ہے روزے،
کیونکہ جس مہینے میں قرآن اتارا گیا، قرآن کے اتارنے کا شکرانہ تو ہم نے شکر تو کرنا ہی تھا، تو جس مہینے میں اتارا اسی مہینے کے روزے فرض کر کے اللہ نے کہا تم اسی میں جس میں نے قرآن اتارا اسی مہینے میں روزہ رکھ کے تم میرا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں قرآن کی نعمت سے نوازا۔ تو قرآن تقوی مقصد، روزے کا مقصد تقوی، روزے کا مقصد قرآن کی نعمت پر شکر، اور روزے کا مقصد اللہ کی کبریائی بیان کرنا، بڑائی بیان کرنا۔ ہر عمل میں اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ آپ نماز میں اللہ کی بڑائی کیسے بیان کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آتے ہیں یہ اللہ اکبر، سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا، اب آئی جب تیری یاد تو آتی چلی گئی، ہر نفس سے ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی۔ بڑائی ہے کہ نہیں؟ سب کچھ پیچھے پھینک دیا، اب صرف اللہ ہی اللہ، پھر مزید جھک گئے، پھر جھکتے ہی چلے گئے، اللہ کے قدموں کے درمیان میں سر رکھ دیا۔ ٹھیک، یہ اللہ کی کبریائی کا انداز ہے نماز میں۔ زکوٰۃ میں دیکھیں، بظاہر کمایا میں نے، اللہ کہتا نا میرے بندے یہ تیرے نہیں، یہ میں نے تمہیں دی ہیں، اس میں سے 100 میں سے 2.5 روپے الگ کر دو۔ یا اللہ یہ بھی اللہ کی بڑائی ہے، بظاہر میرے ہاتھوں نے کمایا ہے لیکن مجھے ایمان ہے کہ یہ میرے ہاتھوں میں اللہ نے رکھا ہے۔ یہ اس کی بڑائی کا کیسا انداز ہے، یا اللہ یہ میرے نہیں، یہ تیرے ہیں۔ آپ کا بیٹا پہلی تنخواہ لے کے آپ کے پاس آ جاتا ہے، ابا جان آپ نے پڑھایا لکھایا، آج اللہ نے مجھے منصب عطا کیا، اماں جی یہ تنخواہ آپ رکھ لیں، اماں جی یہ گاڑی کی چابی آپ رکھ لیں، اماں جی یہ میں نے گھر بنائی، یہ گھر آپ کا ہے۔ آج کل ایسے نہیں ہوتا، یہ پرانے زمانے کی ونس اپون اے ٹائم جو ہم سکول میں پڑھا کرتے تھے نا، ونس اپون اے ٹائم، یہ اس وقت کی باتیں ہیں۔ اب تو بیوی جی کا گھر ہے، اب تو سالی جی کا گھر ہے، اب تو ساس کا گھر ہے، وہ کہاں اماں تو کہاں ابا، یہ بہت پرانی باتیں ہیں بھائی، سمجھ آئی بھائی، بہت پرانی باتیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب تو امی جی اور ابا جی کا تو اصل گھر اولڈ ہوم ہے۔ لا الہ الا اللہ، بڑے ریئلسٹک ہو چکی ہے آج کی نسل، بچے پیدا ہوتے ہی ڈے کیئر سینٹر میں، ماں باپ بوڑھے ہوتے ہی اولڈ ہوم میں، دونوں جگہ پیرنٹل ریلیشن شپ غائب۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہے، یہ نحوست نہیں تو کیا ہے، یہ بے برکتی تو نہیں تو کیا ہے۔ ایسے پڑے بڈھے ماں باپ جو اولڈ ہوم میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے گاؤں میں آدھی دھوتی پہننے والا، حقہ پینے والا ان پڑھ بابا جی خدا کی قسم زیادہ خوش قسمت ہے۔ کیا کہتے ہیں گھٹنے تک آدھی ننگی، آدھی کیا کہتے ہیں وہ دھوتی لے کے بیٹھا ہوتا ہے، حقے کے کچھ لگا رہا ہوتا ہے، چرپائی پہ پرانی سی بیٹھا ہوتا ہے، اس کے گرد 1 درجن بیٹے گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ زیادہ خوش قسمت ہے بجائے اس کے کہ 3-4 بیٹے ہوں۔ اب تو بچے 2 ہی اچھے ہیں، ایک بچہ بیٹھا ہوا شکاگو میں، دوسرا بیٹھا ہوا سڈنی میں، ماں باپ کھانس رہے ہیں گھر میں۔ کیوں بھائی؟ نا ہم خرچہ بھیج رہے ہیں، ڈالر پاؤنڈ بھیج رہے ہیں، ٹف تمہارے ڈالر اور پاؤنڈ کے اوپر، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے ڈالر اور پاؤنڈ نے تمہیں ماں باپ سے علیحدہ کر کے رکھ دیا۔ نہ بھائی یہاں نہیں بیٹھنا، فاصلہ رکھ کے بیٹھو، چھوٹے بھائی یہاں سے پیچھے چلے جاؤ، اس میں انسلٹ محسوس نہ کرنا، میرے لیے ممکن ہوتا میں آپ کی جگہ آتا، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ وکیلوں کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کو کہیں گے تو وکیلوں کو سمجھ آئے گی، وکیل تو بھائی اس ایریا میں بادشاہ ہے، اسے کون کچھ کہہ سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی ہے۔ حج میں اللہ کی بڑائی کیسے بیان ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، انسلے کپڑے، سر ننگا، اوپر بھی ایک چادر نیچے بھی ایک لنگی، اور جوتے بھی کیسے پہننے ہیں، پاؤں ننگ دڑنگ بندہ نظر آئے۔ یہ اللہ کی کبریائی کا اعلان حج میں ہو رہا ہے۔ اب روزے میں اللہ کی کبریائی کا اعلان کیسے ہوتا ہے؟ ہر عمل میں اللہ کی کبریائی مختلف رنگ دکھاتی ہے۔ روزے میں اللہ کی کبریائی کیسے ہے؟ بھوک لگی کھانا نہیں، پیاس لگی پینا نہیں، جنسی خواہش حلال طریقے سے جو عام دنوں میں جائز ہے اس کو پورا کرنا نہیں، سب کچھ سامنے پڑا ہوا، قدرت حاصل ہے، نہ کھانا نہ پینا اور نہ جنسی لذت۔ یہ اللہ کی کبریائی، یہ جو خاص حالت طاری ہوتی ہے، بھوک لگی ہے پیاس لگی، بندہ تڑپ رہا ہے لیکن کھاتا نہیں، اس کے رگ رگ سے ایک ایک بال سے پتہ چل رہا ہے کہ اس پر اللہ کی کبریائی کیا کہتے ہیں، بالکل اس کے اوپر طاری ہے۔
لا الہ الا اللہ، ہر عمل میں اللہ کی کبریائی کی مختلف شکل ہے۔ تو روزے کا مقصد تقویٰ ہے، روزے کا مقصد قرآن کا شکر ادا کرنا ہے، جو اللہ نے قرآن کی نعمت دی اس کا شکر روزے کے ذریعے کرنا ہے، اور روزے کا مقصد اللہ کی کبریائی بیان کرنی ہے۔ روزہ اپنی نیچر میں صبر ہے، اپنے انجام میں تقویٰ اور شکر ہے۔ روزہ اپنی نیچر میں، اپنی نوعیت میں صبر کا نام ہے۔ کھانا نہیں صبر، پینا ہے پینے کی چاہتے صبر، جنسی خواہش پوری کرنے کی چاہتے صبر۔ روزہ اپنی نیچر میں صبر ہے، لیکن اپنے انجام اور رزلٹ میں کیا ہے؟ تقویٰ ہے، تشکر ہے، تکبیر ہے، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ اب تھوڑا سا ٹائم ہے، میں چند سوالات کر کے آپ کو ایک طرف لانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ سوال یہ ہے، کہا گیا بھائی ادھر تم روزہ رکھو، ادھر تقویٰ حاصل ہو جائے گا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ادھر روزہ رکھو ادھر تقویٰ، ادھر روزہ رکھا ادھر تقویٰ برآمد۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ایسا تو نہیں ہوتا، روزہ رکھنے کے باوجود گناہ، آنکھ کا گناہ، ہاتھ کا گناہ، زبان کا گناہ، دل کا گناہ، سارے گناہ، سب کچھ چل رہا ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں ادھر روزہ ادھر تقویٰ، کیا مطلب ہے پھر؟ وہی میں نے آپ کو بتایا تھا، لعل کے ترجمے 3-4 ترجمے کیے تھے، اب صرف ایک ترجمے کو رکھ کے بات کروں گا کیونکہ اس ترجمے پر بات زیادہ فٹ آتی، باقی پر بھی آتی ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہے۔ اللہ کہتے ہیں روزے رکھو لعلکم تتقون، توقع ہے کہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے، توقع ہے، یقین۔ وہ ترجمہ بھی وہ میں پہلے کر چکا ہوں، یقین نہیں، توقع کیوں کہا؟ کہ بھائی روزہ تو روزے کی ظاہری شکل بھی ہو سکتی ہے، ظاہری خول بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کھانے پینے جماع سے روکے روزہ ہو گیا، لیکن گالی دینے سے نہیں روکے، چغلی سے نہیں روکے، غیبت سے نہیں روکے، آنکھ کی خیانت سے نہیں روکے، زبان کی خیانت سے نہیں روکے، ہاتھ کی خیانت سے نہیں روکے، تو روزے کی حقیقت تو گئی، لیکن ظاہری خول ہے، چلے روزہ ادا ہو گیا، لیکن ظاہری خول ہے، اس ظاہری خول سے تقویٰ تو برآمد نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے کہا توقع ہے کہ تمہیں روزہ تقویٰ حاصل ہو جائے۔ توقع کیوں کہا؟ اس لیے کہا روزے کی صورت رہے گی تو تقویٰ حاصل نہیں ہوگا، روزے کی حقیقت پر اترو گے تو ضرور تقویٰ حاصل ہوگا، اس لیے توقع کہا، لعل توقع کے لیے۔ روزے کی حقیقت، روزے کی حقیقت پر اترو گے تو یہی ہے۔ کہا نماز برائیوں سے بچاتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہماری نماز تو نہیں بچاتی۔ کہا نماز کی حقیقت بچاتی ہے، نماز کی صورت، آپ نماز کی حفاظت کریں نماز آپ کی حفاظت کرے گی، آپ روزے کی حفاظت کریں روزہ آپ کی حفاظت کر کے آپ کو متقی بنا دے گا باذن اللہ، آپ زکوٰۃ کی حفاظت کریں اللہ تعالیٰ آپ کے مال کی حفاظت کریں گے، وہ زکوٰۃ آپ کے مال کی حفاظت کرے گی۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے روزے کی حقیقت اور روزے کی صورت۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا ہے۔ بس روزے کو ادراک کے ساتھ، شعور کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اس کے تمام تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے روزہ رکھیں گے تو پھر لعلکم تتقون، تقویٰ یقینی طور پر حاصل ہوگا، وگرنہ تقویٰ یقینی طور پر حاصل کسی کو ہوگا کسی کو نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا کہ توقع ہے کہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، ہمت نہ ہارے۔ اگلا کہے گا جی میں تو بھوکا رہتا ہوں، پیاسا رہتا ہوں اور جنسی خواہش سے بھی بچتا ہوں، جب میرے تقویٰ میرا روزہ کسی فائدے کا ہی نہیں تو میں رکھوں کیوں؟ نہ 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 نہ، یہ روزے کا ظاہری خول بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، یہ روزے کی ظاہری صورت بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ کیوں؟ روزے کی صورت سے روزے کی حقیقت کی طرف ٹریول کرنا آسان ہے، اور جہاں روزے کی صورت ہی نہیں ہے، ہر وقت کھابے شابے ہیں، وہ تو پہلی سیڑھی پہ نہیں آیا تو آخری سیڑھی پہ کیسے پہنچے گا؟ وہ روزے کی صورت پہ نہیں آیا تو روزے کی حقیقت پر کیسے پہنچے گا؟ اس لیے روزے کی صورت بھی فائدے سے خالی نہیں، لیکن اصل فائدہ روزے کی حقیقت ہے، روزے کی صورت بھی بالکل فائدے سے خالی نہیں، کیوں؟ روزے کی جو صورت پہ ہوگا اس کا ٹریول کرنا حقیقت کی طرف
آسان ہوگا. جیسے کوئی ایمان کی صورت پر ہوگا, مکمل تقاضوں پر عمل نہیں کرتا, تو ایمان کی حقیقت کی طرف اس کا سفر کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا. لا الہ الا اللہ. آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. یہاں یہ کہا گیا کہ روزہ رکھو تقوی حاصل ہو جائے گا. بھائی روزے سے تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اس کا کیمیکل پروسیس کیا ہے؟ اگر میں ویسے ایک بات سمجھانے کے لیے کروں, اس کا کیمیکل پروسیس کیا ہے, یعنی اس کا اصل تجزیاتی عمل کیا ہے کہ روزے سے تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تو سنیے, تقوی حاصل ہوتا ہے خواہشات سے رکنے سے, خواہشات کو قابو میں رکھنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے. تقوی کس سے حاصل ہوتا ہے؟ خواہشات کو قابو میں رکھنے سے. اور روزہ نام ہی رکنا اور قابو میں رکھنا ہے. روزہ کہتے ہیں ترک کرنا اور رکنا. تو روزے کے ذریعے اللہ نے انسانی زندگی کی 3 بڑی خواہشات کو قابو میں رکھا ہے. انسانی زندگی کی ہزاروں خواہشیں ہیں, لیکن ان تمام ہزاروں خواہشوں کو اگر آپ صرف 1 2 3 میں بند کریں تو 3 خواہشیں بس, اور زیادہ نہیں. کھانا, پینا, جنسی خواہش پوری کرنا. روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان 3 خواہشات کو قابو میں لے لیا. جو روزہ رکھتا ہے وہ کھانا چاہتا ہے نہیں کھا سکتا, پینا چاہتا ہے نہیں پی سکتا, جنسی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے محدود وقت میں. اب جو ان 3 بڑی خواہشات کو جو قابو کر لے, اس کو باقی ساری خواہشات پہ قابو میں رکھنا آسان ہو جاتا ہے. کیوں؟ تمام خواہشات کھانے پینے کے لیے. بندہ کرپشن کرتا ہے, بدعنوانی کرتا ہے, حرام خوری کرتا ہے, رشوت لیتا ہے, کام چور ہے, بے ایمان ہے, دغاباز ہے. کس کے لیے؟ کھانے کے لیے. کس کے لیے؟ پینے کے لیے. کس کے لیے؟ جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے. تمام خواہشات کو اگر لب لباب یہ 3 ہی خواہشیں ہیں, عقل, شرب, جماع, کھانا پینا, جنسی خواہش پوری کرنا. اللہ نے روزے کے ذریعے ان 3 خواہشات کو قابو میں لے لیا ہے. جو روزے کے ذریعے اپنی ان 3 خواہشات کو قابو میں رکھیں, باقی ساری خواہشات ان کے نیچے قابو میں آ جائیں گی. اور جس کو خواہشات کو قابو میں رکھنا آ گیا, اس کو تقوی حاصل ہو گیا. یہ ہے روزے سے تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے, اس کا کیمیکل پروسیس. کیمیکل تو کہنا نہیں چاہیے, لیکن میں نے ایک سمجھانے کے لیے ایک ورڈ یوز کیا آپ کو کہ خواہشات کو قابو میں رکھنے سے. سمجھے؟ اور پھر جب ان خواہشات کو محدود وقت تک قابو میں رکھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان خواہشات کو مکمل کرنے کی اجازت بھی دی ہے. کھا بھی سکتے ہو, پی بھی سکتے ہو, جنسی خواہش بھی پوری کر سکتے ہو, لیکن شتر بے مہار نہیں. کھا سکتے ہو, یہ کھا سکتے ہو, یہ نہیں کھا سکتے. پی سکتے ہو, یہ پی سکتے ہو, یہ نہیں پی سکتے. جنسی خواہش پوری کر سکتے ہو, اس طریقے سے کر سکتے ہو, اس طریقے سے. ایبسولوٹلی اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے, جہاں مرضی منہ مارو. اس اجازت میں بھی پابندیاں ہیں. ان پابندیوں میں بھی خواہشات کو قابو میں رکھنا ہے. اس اجازت میں بھی خواہشات کو قابو میں رکھنا ہے, اور جہاں اجازت نہیں وہاں بھی خواہشات کو قابو میں رکھنا ہے. جو قابو میں خواہشات کو رکھنا سیکھ گیا, اس کو تقوی حاصل ہو. بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ رمضان ہے, 2-3 منٹ لے لیتا ہوں آپ کے, ٹھیک ہے, اس کے بعد پڑھیں گے. 2 سوال ہو گئے. تیسری بات, تیسرا سوال یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تمہیں تقوی حاصل ہوگا. ہمارے پاس کوئی پیمانہ تو ہونا چاہیے کہ ہم روزہ رکھتے بھی رہیں اور اپنے تقوی کی جانچ پڑتال بھی کرتے رہیں. اپنے تقوی کی جانچ پڑتال بھی کرتے رہیں کہ ہمیں تقوی کس سطح پر ہمارا تقوی پہنچ چکا ہے, اور کتنا تقوی حاصل ہو رہا ہے, کتنا نہیں ہو رہا. تو وہ جانچ پڑتال کا پیمانہ بھی اللہ نے آپ کو دے دیا ہے کہ ہمہ وقت جانچ پڑتال کرتے رہو کہ تقوی کے کس معیار اور کس سطح پر ہو. یہاں لعلکم تتقون کہا, سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں کیا کہا؟ ھدی للمتقین. قرآن تقوی والوں کے لیے, متقین کے لیے ہدایت ہے. بھئی متقین کی صفات کیا ہیں؟ اب اس سے جانچ پڑتال ہوگی. تقوی, جن لوگوں میں تقوی ہوتا ہے ان کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں؟ کہا الذین یؤمنون بالغیب, وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کو دیکھا نہیں, جنت کو دیکھا نہیں, جہنم کو دیکھا نہیں, ہم نے تو رسول اللہ کو بھی دیکھا نہیں, فرشتوں کو دیکھا نہیں. ان سب پہ ایمان ہے دلیل کے زور پہ. ان سب پہ ایمان ہے, بلائنڈ ٹرسٹ نہیں ہے, دلیل کے زور پہ ایمان ہے. بن دیکھے ہیں, بن سمجھے نہیں کہا,
سمجھ سمجھ کے ہم ایمان لائے ہیں، یہ ایمان بالغیب ہے، سمجھ آئی بات؟ تو تقوی والوں کے پاس ایمان بالغیب ہوتا ہے، تو روزہ ایمان بالغیب پیدا کرتا ہے۔ آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں، آپ کا ایمان بالغیب ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں نے روزہ کھا لیا تو وہ مجھے وہ دیکھ رہا ہے، رکھا بھی تو دیکھ رہا، نہیں بھی تو۔ جس اللہ کو دیکھا نہیں، دلیل کے زور پر اس کو مانتے ہوئے اس کے عمل کو اس کے حکم کو مان رہے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے، تو الذین یؤمنون بالغیب کی صفت روزے سے حاصل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کتنی ہوئی؟ ہر بندہ اپنی جانچ پڑتال کرتا چلا جائے روزوں میں۔ آگے دیکھیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تقوی والوں کی دوسری خوبی یہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ روزہ آپ کو نماز قائم کرنا سکھا دیتا ہے۔ روزہ تو بھائی تہجد پڑھنا سکھا دیتا ہے، سحری میں اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کتنا آسان ہے تہجد پڑھنا، لگی لگائی تہجد تیار آپ کو سامنے مل جاتی ہے۔ تو روزے سے اقامت صلاح بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ آگے چلیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تقوی والے کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو روزے سے خرچ کرنا بھی حاصل ہوتا ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ پہ کوئی خرچ کر رہا ہوتا ہے، آپ کسی پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے صبر بھی کرنا ہے، آپ کو ترس بھی آ رہا ہے کسی پہ، آپ کی جیب میں کچھ دے رہا ہے، آپ کی جیب سے بھی کچھ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، تقوی والے کون ہیں؟ جو اس وحی پر بھی میرے نبی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پہ اتری اور آپ سے پہلے جو وحی اتری۔ روزہ یہی پیدا کرتا ہے۔ کیوں؟ روزے کے بارے میں کہا گیا ہے روزہ پہلی امتوں پر بھی ہے اور اس امت پر بھی ہے، یہ قرآن کے اندر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ یہ تیرے نبی کا آرڈر ہے قرآن کے ذریعے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم پہلی امتوں پر بھی تھا، اس پر بھی ہمارا ایمان لاتے ہیں تو روزہ رکھتے ہیں، تو روزے کی وجہ سے یہ ایمان بھی بنا۔ آگے بات، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، روزے والوں کی ایک صفت یہ ہے وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جزا اور سزا کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ روزہ یہ ایمان پیدا کرتا ہے۔ کیسے؟ روزہ احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے۔ آپ کو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، اور آپ کو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے نہیں اب کھولنا ہے، اس وقت رکھنا ہے، اور اس وقت تفصیل کا موقع نہیں، صرف اشارے دے رہا ہوں۔ روزہ احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے، روزہ احساس جواب دہی پیدا کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نہ رکھے گا تو اللہ پکڑیں گے۔ روزہ احساس انسانیت پیدا کرتا ہے کہ مجھے بھوک پیاس لگی ہے تو اللہ کے وہ بندے بھی ہیں جنہیں 12 مہینے بھوک پیاس لگتی ہے، میں نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ تین احساسات پیدا ہو جائیں، جزا سزا کے دن کا یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تو روزہ رکھتے ہوئے پیمانہ یہ ہے کہ اپنے تقوی کی جانچ پڑتال ان آیات کی روشنی میں کرتے رہیں۔ یار زندہ صحبت باقی بڑی بڑی باتیں انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔